اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قوم سمود اور قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سمود وہی قبیلہ ہے جو اپنے جد سمود اپنے بھائی جدیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس قبیلے کا جد اور اس کا بھائی جدیس دونوں عابر بن ارحم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ عرب العاریہ میں شامل اور عرب میں ہی کا مشہور قبیلہ تھا جو وادی حجر میں سکونت رکھتا تھا۔ یہ وادی تبوک اور حجاز کے درمیان واقع تھا۔ قوم سمود بھی بت پرست تھی، اس لیے اللہ نے اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بھیجا۔ صالح علیہ السلام بن عبداللہ بن ماسے بن عبید بن جراح جا حاجر ابن مسعود بن عابر بن ارحم بن سام بن نوح اس قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بحیثیت نبی مبعوث فرمائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پشت در پشت شجرہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام تک ملتا ہے۔ یہ اپنے قول اور فعل سے تمام اعلیٰ قسم کے مالک تھے۔ یہ قوم سمود اور سکونت بھی ان کی یعنی کہ رہن سہن بڑا اعلیٰ قسم کا تھا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے تبلیغ شروع کی، ان کے بارے میں اللہ کی توحید کا پیغام عام کیا، تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو قوم حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل آ جائے تو تم کیا اسلام لے کر آؤ گے؟ جیسے کہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نے حضور سے معجزے مانگے تھے، اسی طرح قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تو سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ وہ اونٹنی رنگت میں بھی خوبصورت تھی اور حیت میں بھی خوبصورت تھی۔ جب وہ اونٹنی نکل آئی تو الغرض قوم سمود نے تو اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن جو کنواں تھا وہاں پر قوم سمود کے جو علاقے میں کنواں تھا، اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن آپ پانی پیے گے۔ قوم سے کہا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ یہی چلتا رہا کچھ عرصہ۔ بعد میں قوم سمود کا ایک شخص قداور شخص تھا جو رئیس قدار بن سلف بن جندہ ہوا تھا، ان کا نام تھا، اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی، ٹانگیں کاٹی اور اس کو قتل کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک شخص تھا، لیکن اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قوم سمود کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا جو مشرک تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو شخص بڑے بدبخت ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو اللہ کی نشانی تھی، تو ایک اس شخص کی کونچے کاٹنے والا اور ایک دوسرا اے علی تیرے سر پر تلوار مارنے والا۔ یہ دو شخص انتہائی بدبخت ہیں۔ الغرض جب اس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب آن پہنچا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا اپنا، اور حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے تھے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی تو چند لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، وہ عذاب سے بچ گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بھی واقعہ میں اسی طرح ہے۔ تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو چند لوگ آپ کے ساتھ تھے،
تو ان چند جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو چھوڑ کر باقی جو تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے، بت پرست تھے اور دیگر جو ان میں گناہ تھے، سارے وہ جو تھے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غزوہ تبوک میں جانے لگے تو وادی حجر میں پڑاؤ کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وادی حجر میں جو کنواں تھا، جو حضرت قوم سمود کی وادی ہے، وادی حجر، اسی کنویں میں جس میں ایک دن اونٹنی پیتی تھی، ایک دن باقی قوم پیتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے اسی جگہ سے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا اور کچھ اپنے ساتھ رکھ لیا، کچھ خود بھی پینے چاہا، الغرض پیا یا نہیں پیا واللہ عالم، لیکن اونٹ کا چارہ بھی اکٹھا کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جلدی سے ادھر سے کوچ کر جاؤ اور جو پانی تم نے ساتھ رکھا ہے اس کو گرا دو اور جلدی جلدی سے ادھر سے کوچ کر ڈالو۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آخر کیا وجہ تھی کہ ہم نے جو پانی وہاں سے اس کنویں سے بھرا تھا آپ نے وہی گرانے کا کہا اور خود پانی بھی پینے سے منع کیا، اور جو چارہ تھا ہم نے جمع کیا تھا اونٹوں کے لیے وہ بھی ضائع کر دیا، وجہ کیا تھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم سمود یہاں پر بسا کرتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور یہی وہ وادی حجر ہے کہ جس میں قوم سمود بسا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو ہمیں بھی یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالیں تو اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، یعنی کہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس سے نہ پانی اس کنویں سے بنے اور نہ کچھ یہاں پر پڑاؤ ڈالیں، جلدی سے کوچ کر جاؤ۔ تو اس واقعے سے، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں پتہ چلی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ، میرے صحابہ جلدی سے چلے کیونکہ یہاں سے اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا تو ہمیں بھی کسی غلط بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، جو نمازیں ترک کرتا ہے، سنت رسول پر عمل نہیں کرتا، ایسے شخص کی صحبت سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے اور دور رہنا چاہیے، اور ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہیے جو نماز کا پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہو اور محبت مصطفیٰ سے سرشار ہو، ہمیں اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ اس جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا آخِرُ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔